نحمده ونصلي على رسوله الكريم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بلغنا رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سب جس موضوع پر یہاں اکٹھے ہوئے ہیں وہ ہے استقبال رمضان، رمضان کا استقبال کرنا. اچھا، آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ رمضان ہی تو ہے، رمضان کا مہینہ ہر سال آتا ہے اور اس سال بھی آیا ہے، اس سال بھی ہم لوگ روزے رکھیں گے، تراویح پڑھیں گے اور رات کو جاگیں گے بھی، ہے نا. لیکن رمضان کا استقبال اس لیے ضروری ہوتا ہے. آپ لوگ فلسطین کو دیکھو ایک بار، پتہ ہے آپ لوگوں کو پہلے سے زیادہ اب وہاں پر اٹیک ہو رہے ہیں. لیکن وہ لوگ جو کنٹینر ہوتے ہیں نا، ان کے پاس کنٹینر ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کو کچھ ملتا ہوگا وہاں پر پینے کرنے کے لیے، اس کو کاٹ کاٹ کر اور کینڈل بنا رہے ہیں اور اس کو لٹکا رہے ہیں. کیوں لٹکا رہے ہیں اور ڈیکوریشن کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، وہ مہینہ جس مہینے کو پورے مہینوں پر فضیلت ہے، وہ مہینہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ساری نیکیاں، جو بھی سب سے بہترین نیکیاں تھی وہ رمضان کے مہینے میں اتاری، وہ رمضان کا مہینہ. تو اس لیے ہمیں رمضان کا استقبال کرنا چاہیے پوری خوشی دلی کے ساتھ. اپنے گھر کی صاف صفائی، سجاوٹ، جو بھی ہم سے ہو سکے وہ ہمیں رمضان کے مہینے کے شروع میں پہلے دن میں چاند رات پہ کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ آپ لوگ بھی گھر جاؤ گے تو رمضان کے استقبال کے لیے تیاری کرو گے نہیں کرو گے؟ پہلے تو بتاؤ، کریں گے؟ ہاں، آپ کی امیوں سے بھی کہنا کہ رمضان کے استقبال کے لیے امی تیاری کرنی ہے، گھر کی صفائی کرنی ہے، کچھ جو بھی ہم سے ہو چھوٹے بڑے انشاءاللہ، اور پورے مہینے کی تراویح پڑھنی ہے نا. اور پھر اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تو ہمیں آسانی سے رمضان کے مہینے میں پہنچا دے. سوچو، پورے شعبان کے مہینے میں ہم یہ دعا اللہ سے مانگتے کہ اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمانے والا ہے، تو آسانی کے ساتھ ہمیں رمضان کے مہینے میں پہنچا دے. تو ہم لوگ اب رمضان کے مہینے میں انشاءاللہ مغرب کے بعد پہنچ جائیں گے. تو آپ لوگوں کو رمضان کی تیاری کرنی ہے. پہلی بات تو کیسے تیاری کرنی ہے؟ صبح اٹھنا ہے، سحری کرنی ہے. سحری سب کو کرنی ہے، یہ بھی دھیان رکھنا. سحری سنت ہے اور سحری آخری وقت میں کی جاتی ہے، وہ سنت ہے. تو آخری وقت یہ بھی نہیں کہ آخری وقت اذان ہی ہو جائے، ہے نا. اس سے پہلے اپن کیا جو اعلان لگتے ہیں نا، اس سے پہلے آپ کو سحری کرنی ہے. سحری کر کے آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے، آپ قرآن کھول کے بیٹھے. اور قرآن کا الحمدللہ اپن کے اسکول میں اس بار صبح 9:30 بجے سے درس قرآن میری استاد عالمہ ارشین باجی وہ درس قرآن دیں گی اور اس کے بعد میں اس کے نوٹس لکھواؤں گی. تو جو بھی بچہ اسپیشلی گرلز درس قرآن کے لیے اپنی ایک نوٹ بک لے کے آئیں گی اور گھر سے ایک پہلا پارہ ترجمے کا پڑھ کے آئیں گی. اس کے بعد وہ میری استاد ارشین باجی آپ کو پورا خلاصہ ترجمے کے ساتھ بتائیں گی اور اس کے بعد میں اس کے آپ کو نوٹس لکھواؤں گی اور اس نوٹس کو آپ کو یاد کر کے لانا ہے. یہ بات آپ نوٹ کر لیں. اگر کوئی لڑکا جو چھوٹا بچہ ہے قرآن پڑھتا ہے وہ بھی پڑھنا چاہے تو اس کے لیے بھی اجازت ہے. اس لوگ بھی فجر میں اسکول آنے سے پہلے ایک پارہ روز ترجمے سے پڑھ کے آؤ گے. اور میں سوال کروں گی آپ کو یاد رکھنا، جیسے کہ سر نے آپ کو کہا کہ چارٹ بھی بنایا ہے ہم لوگوں نے، آپ لوگوں کو چارٹ بھی دیا جائے گا. وہ چارٹ کا بھی روز آپ سے صبح سوال ہوگا اور یہ چارٹ صرف بچوں کے لیے نہیں ہمارے لیے بھی ہوگا. ہم جتنے بھی اسٹاف ہیں جو اسکول میں کام کرتے ہیں ان سب کے لیے وہ چارٹ ہوگا کہ آپ نے کیا نیکی کری. کیونکہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کا ثواب 70 گنا کیا بڑھا دیتا ہے؟ بڑھا دیتا ہے. نفل جو ہوتی ہے نا اس کو کس کے برابر کر دیتا ہے؟ فرض کے برابر. نفلوں کو فرض کے برابر کر دیتا ہے اور فرضوں کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے. تو اس میں تو نیکی کرنی ہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی دیکھنا ہے ہمیں. یہ مت بھولنا ہر بات میں دو پہلو ہوتے ہیں، ایک سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک اچھا ہوتا ہے تو ایک برا بھی ہوتا ہے. اگر ہم نیکی کر رہے ہیں تو ہمیں 700 گنا ثواب مل رہا ہے، تو اگر ہم گناہ کریں گے تو ہمیں اتنا ہی گنا عذاب بھی ملے گا. تو جو اسپیشلی بوائز جو غلطیاں کرتے ہیں، باہر گھومتے ہیں، اس کا خاص خیال رکھیں. رمضان کے مہینے میں جو بھی غلطیاں آپ کرتے ہو مجھے سب بتائیں کیا کیا غلطیاں کرتے ہو، کیا کیا نہیں کرتے ہو. تو آپ کا اس کو خیال رکھنا ہے کہ ہمیں رمضان کے مہینے میں وہ غلطیاں نہیں کرنی.
رمضان کا اصل مقصد آپ کی نفس پہ قابو پانا ہے، کیونکہ یہ جو نفس ہے نا یہی ہمیں جہنم میں لے کے جائے گی. پتا ہے نا آپ لوگوں کو رمضان کا اصل کیا ہوتا ہے؟ رمضان کے مہینے میں شیطان تو بند ہو گیا ہے نا، اس کو تو قید کر دیا گیا. اب ہمیں کون بہکائے گا؟ اب ہمیں بہکائے گی ہماری نفس، ہماری زبان کی لذت. تو اس زبان کو اور اس نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے ہر سال رمضان آتا ہے تاکہ ہم اس پہ قابو کر سکیں. اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم قابو بھی کرتے ہیں، بہت ساری جگہ پر ہم کر کے دکھا دیں کہ ہم نے قابو کیا. تو آپ سب کو اپنی نفس پہ قابو رکھنا ہے. یہ نہیں روزہ کھول لیا تو چلے گا اسٹینڈ کی طرف. یہ بھی پتا ہے مجھے آپ لوگ اسٹینڈ کی طرف کیوں جاتے ہو، ہے نا؟ تو خیال رکھنا، آپ سے ڈائریکٹلی بول رہی ہوں میں، ایک دم اسٹرکٹلی بول رہی ہوں کہ مجھے دکھنے نہیں چاہیے ادھر سے کوئی بھی بچہ میرے اسکول کا اسپیشل، ٹھیک ہے؟ اور اپنی نفس پہ قابو کرنا. دیکھنا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ لوگ اس رمضان اپنی بخشش کروا کے رہو گے اگر آپ نے رمضان کو رمضان کے طریقے سے گزارا، ٹھیک ہے نا؟ تو پہلی بات تو میں نے آپ لوگوں کو بتائی کہ نفس پہ قابو کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ آتا ہے، تو اپنی نفس پہ قابو کرنے کے لیے جو بھی لذت آپ کی ہے، جو بھی غلطی آپ کرتے ہو، آپ اس کو چھوڑو گے. جیسے کہ لڑکیاں ریلز دیکھتی ہیں، موبائل چلاتی ہیں، گانے سنتی ہیں، یہ سب آپ رمضان کے مہینے میں فون کے ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گے انشاءاللہ. کوئی بھی بچہ فون نہیں دیکھے گا نا، کیونکہ پتہ ہے اگر اپن فون دیکھیں گے نا، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے فون دیکھیں گے، گانے سنیں گے، تو گانا سننا کیا ہے اپن کے اسلام میں؟ حرام. تو حرام کام کریں گے تو پھر بتاؤ، جب 70 گنا ہمیں نیکیوں کا ثواب مل رہا ہے تو حرام کام کریں گے تو کتنا گنا ملے گا ہمیں؟ بہت ملے گا نا. تو اس لیے کوشش کریں گے ہم کوئی حرام کام نہیں کریں گے، نہ ہم جھوٹ بولیں گے، اپنی نفس کو صاف کریں گے، نہ ہم جھوٹ بولیں گے، نہ غیبت کریں گے، نہ غلط کام کریں گے، نہ ٹی وی دیکھیں گے، نہ موبائل دیکھیں گے، اور نماز کی پابندی کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے. اور قرآن کو اس بار، ہر بار ہم کیا کرتے تھے؟ قرآن کو پڑھتے تھے. اس بار ہم قرآن کو سمجھیں گے اور اس قرآن کو سمجھ کر اپنی زندگیوں میں لائیں گے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا تھا. آپ سب کو پتا ہے نا؟ تو رمضان کا اور قرآن کا تو بہت زیادہ تعلق ہے. پھر اس کے بعد اس کا مطلب تو اس لیے رمضان کے مہینے میں یوں کہا جاتا ہے کہ آپ کھانا چھوڑ دو، لیکن آپ جب افطار ہوتی ہے نا، کھجور سے افطار کر کے آپ وہ وقت ضائع مت کرو کہ آپ کے کھانے میں بھی وقت ضائع ہو. آپ کو کیا کرنا ہے؟ قرآن پڑھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، اپنی اسٹڈی کرنی ہے. اور جو نیک کام آپ کرو گے وہ سارے نیک کام رمضانوں میں سب سبقت ہوتی ہے. صدقہ بھی دینا ہے نا، آپ کو 10 روپے مل رہے ہیں تو 2 روپے آپ کیا کرو گے؟ صدقہ کرو گے. انشاءاللہ کرو گے. اس بار کر کے دیکھو تو آپ لوگ دیکھنا آپ کی عادت بن جائے گی. جب آپ بڑے ہوں گے نا تو آپ بڑے بڑے صدقے دیا کرو گے، ہے نا؟ جیسے ابھی آپ لوگوں نے سنا تھا کہ غریب کو دینا، رمضان کی فضیلت، ہر چیز سن لی آپ لوگوں نے. تو انشاءاللہ پھر تو آپ بہت اچھی طریقے سے رمضان کو گزارو گے. بس یہی کہنا چاہتی تھی میں آپ لوگوں سے کہ رمضان کے مہینے میں ہمیں اپنی نفس پہ قابو پانا ہے، اور رمضان کے مہینے میں ہمیں اپنی بخشش کروانی ہے. اور اپنی نہیں، اپنے والدین کی بھی کروانی ہے نا، ہماری بھی کروانی ہے، جتنے بھی آپ کے استاد ہیں ان کی بھی کروانی ہے. سب کو دعائیں کرنی ہے. کرو گے؟ اور صبح ایک پارہ ترجمے کے ساتھ پڑھ کے آؤ گے؟ سوال کروں گی میں نا؟ ماشاءاللہ، بہت خوب. بس اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.